ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو کلپ میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی جو جنگ تھی یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور حق کی جنگ تھی، یعنی حضرت علی زیادہ حق پہ تھے اور حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ بھی حق کے اوپر تھے۔ اب اس پہ بعض دوستوں نے یہ سوال کیا کہ پھر وہ روایت کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور حضرت عمار کو تو حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے قتل کیا رضی اللہ عنہ، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ باطل کے اوپر تھے، تو اس حدیث کا آپ کیا معنی مفہوم بیان کریں گے؟ دیکھیں، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں اس طرح سے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ جو ہے وہ حضرت عمار سے کہا تھا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ لیکن اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسری حدیثوں کے ساتھ ملا کے اس کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ دیکھیں نا، یہاں پہ یہ جو روایت ہے جو ہم نے کل پیش کی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن دو گروہوں میں قتال ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان میں سے اقرب الطائفتین من الحق، ایک گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، دوسرا کم قریب ہوگا۔ تو حضرت علی کا گروہ جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب تھا، حضرت امیر معاویہ کا گروہ حق کے کم قریب تھا، لیکن یہ ہے کہ دونوں حق کے اوپر تھے۔ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تضاد تو نہیں ہو سکتا نا، کنٹرڈکشن تو نہیں ہے۔ قرآن کی دو آیات اگر آپس میں ٹکرا جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب یہودیوں عیسائیوں کی بات مان لیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک آپس میں اختلاف کرتا رہتا ہے؟ ایسے نہیں نا، بلکہ ہم قرآن مجید کی آیات کا ایسا معنی اور مفہوم بیان کریں گے کہ جس سے پتہ چلے کہ قرآن مجید کی آیات کے اندر کیا ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب اس روایت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو جماعتوں کے اندر، بڑی جماعتوں میں قتال نہ ہو، اور دونوں جماعتوں کا کیا ودعماہما واحدہ، دونوں کا جو کلیم ہوگا نا، دونوں کی جو مطلب دعویٰ ہوگا وہ ایک ہوگا، یعنی دونوں یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم حق کے اوپر ہیں۔ اب یہ ساری حدیثیں سامنے رکھے نا، ان حدیثوں کو ملا کے ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیثوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہیں، لیکن اللہ کے رسول ایک دوسری حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان میں سے ایک جماعت حق کے زیادہ قریب ہے، ایک کم قریب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ اسی فیصلے کے ذریعے تو آپ نے امت کو فتنوں سے بچانا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ پھر اس حدیث کے کیا مفہوم ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو اب دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ باغی کا مطلب قرآن اور حدیث میں کیا ہے۔ میں نہیں کہتا آپ ڈکشنری دیکھیں، آپ فلاں بابوں کو جو ہے وہ آپ کوٹ کریں، آپ بھائی قرآن اور حدیث، ہم تو قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں بابوں کے حوالے مت دیں کہ فلاں بابے نے باغی کا یہ معنی کیا، فلاں بابے نے باغی کا یہ معنی کیا، ہم آپ کو حدیثوں سے بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال فرما رہے ہیں ایک حدیث کے اندر۔ یہ رمضان کے اندر ایک فرشتہ جو ہے وہ منادی لگاتا ہے، کیا یا باغی الخیر، اے خیر کے باغی اقبل، آگے بڑھ۔ باغی، خیر کا باغی کیا ہے؟ مطلب خیر کا چاہنے والا، آگے بڑھو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ باغی الخیر کا مطلب ہے خیر کا چاہنے والا، تو یہ لفظ جو ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، نیکی کے طلبگار۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ سنن ابی داؤد کی ایک روایت دیکھ لیں کہ اگر کوئی کسی کو کوئی گری پڑی چیز جو ہے وہ مل جائے تو وہ 1 سال تک اعلان کرے، پھر اگر اس چیز کا فَإِن جَاءَ بَاغِيهَا، اس چیز کا اگر وہ طلبگار، متلاشی، باغی، چاہنے والا، یعنی آپ کا اسمارٹ فون گم ہو گیا نا، تو ظاہر بات ہے آپ اس کے چاہنے والے ہیں، وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کو وہ چیز واپس کر دیں، تو باغی کا مطلب تو اصل میں چاہنا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ باغین یا ہے، اسی معنی میں یہ قرآن کے اندر استعمال ہوا۔ تو جیسے سب و شتم کا معنی ہم نے قرآن حدیث سے واضح کیا تھا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم جو ہے وہ باغی کا معنی جو ہے، یعنی سب و شتم کا معنی ہم نے حدیثوں سے واضح کیا تھا، اسی طرح ہم باغی کا معنی قرآن اور حدیث سے واضح کر رہے ہیں، ہمیں قرآن اور حدیث سے واضح کریں۔ یہ دیکھیں جی، قرآن مجید کے اندر یہ غیر باغ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی حرام چیزیں جو ہے وہ مجبور کے لیے کیا ہو جاتی ہیں، جائز ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ غیر باغن، چاہنے والا نہ ہو۔ یہ باغن یہاں پہ یا گر گئی ہے، یہ تعلیلات میں سے ہے، ٹھیک ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، سورہ آراف جو ہے اس کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام کیا، والبغی بغیر الحق، چاہنا نہ حق چاہنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، جس کو ہم ظلم کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ سورہ مائدہ کی جو ہے وہ آیت دیکھ لیں، یبغون کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، وہی اسی روٹ ورڈ سے ہے کہ کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں، باب افتعال سے یہ لفظ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا چاہنا ہے، تو قرآن مجید میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا، چاہنے کے۔ تب تک ہی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جو ہے وہ بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ اب دیکھیں، چاہنا جو ہے اس کا یہ بنیادی معنی ہے، بنیادی معنی اس کا پکڑ لیں۔
اب بنیادی معنی کے اوپر تھوڑا سا آپ اضافہ کر سکتے ہیں نا، معنی تو چینج نہیں نا کر سکتے، بالکل اس کو ریورس تو نہیں، الٹ تو نہیں کر سکتے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بیویوں کی جو رضامندی چاہ رہے تھے، تو بیویوں کی رضامندی تو چاہی جا سکتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جب آپ چاہیں گے نا بیوی کی رضامندی تو وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کہنا چاہتا ہے. تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ جو ہے رضی اللہ عنہ جو چاہ رہے تھے تو قصاص وہ حق تھا، لیکن کچھ ضرورت سے زائد بھی وہ چاہ رہے تھے. وہ ضرورت سے زائد کیا چاہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ قصاص نہیں لے سکتے قاتلان عثمان سے، تو ان کو ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ قاتلان عثمان میں سے دو بڑے نام مالک بن حارث اشتر اور دوسرا جو ہے وہ محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اگرچہ ان کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن ان دونوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ گورنر بھی بنایا تھا مصر کا، اور یہ حضرت علی کے ساتھ تھے. تو امیر معاویہ کہتے تھے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، یا اگر آپ ان سے بدلہ نہیں لے سکتے تو ہمارے حوالے کر دیں. اور پھر دوسرا یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں. اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو مطالبہ تھا نا، یہ حق سے زیادہ تھا، یہ حق سے زیادہ تھا. تو وہ ناحق نہیں تھے، باطل پر نہیں تھے. یہ گواہی جو ہے وہ سید مودودی نے دی ہے. یہ گواہی سمجھے مرزا صاحب آپ کے گھر سے آ گئی ہے نا. مرزا صاحب کا علمی شجرہ کیا ہے، سند کیا ان کے اسحاق جو استاد ہیں اسحاق جھالوی صاحب نے یہ فکر کہاں سے لیا؟ مولانا مودودی سے لیا. یہ دیکھیں جی، یہ آپ کتاب دکھائیں جی ان کو، سید مودودی کی جو ہے وہ کتاب ہے خلافت و ملوکیت، پیج نمبر 146. تو یہ یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم نے مطالبہ کیا حضرت علی سے کہ قاتلان عثمان سے جو ہے وہ قصاص لیں، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے قصاص لینا ہے. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ قاتلان عثمان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہو، میرا ان سے کیا لینا دینا. لیکن مولانا مودودی کیا لکھتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے نا قاتلان عثمان تھے، وہ حضرت علی کا تقرب حاصل کرتے چلے گئے. ٹھیک ہے، اور ان میں دو بڑے نام کس کے تھے؟ مالک بن حارث اور محمد بن ابی بکر کا تھا، اور ان کو حضرت علی نے گورنری کے عہدے بھی دیے، اور سب کو پتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ قتل عثمان میں شریک تھے. تو مولانا مودودی کیا لکھتے ہیں، حضرت علی کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ میں ان سے قصاص لینے کو تیار ہوں، لیکن انہوں نے خلیفہ ثالث کو ان کے گھر میں شہید کر دیا، تو میں اگر جو ہے وہ ان سے قصاص لینے کے لیے اکیلا اٹھ کھڑا ہوں گا، جبکہ آپ لوگ بھی میرے خلاف ہوئی ہیں، تو ان حالات میں یہ مجھے بھی شہید کر دیں گے. تو آپ پہلے میری بیعت کر کے مجھے مضبوط کریں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مطالبہ تھا. اپنے اس مطالبے میں وہ بھی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ وہ بھی حق کے اوپر تھے. لیکن یہ کہ حضرت امیر معاویہ کا ایک جو مطالبہ تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ ساتھ میں خلافت سے دستبردار بھی ہو جائیں، تو یہ درست نہیں تھا. تو اس لیے ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ حضرت علی کا گروہ جو ہے وہ زیادہ حق کے اوپر تھا. تو بہرحال اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کریں، کیونکہ مرزا صاحب کی جو ہے وہ اب انہوں نے اپنے ہیٹ سپیچ کے ذریعے سے نا، مرزا صاحب نے ایک گالم گلوچ بریگیڈ تیار کر دی ہے نفرت امیز تقریروں کے ذریعے سے. وہ گالم گلوچ بریگیڈ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے کمنٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے بھی اب ماشاءاللہ سے ان کو چن چن کے جب ہم بلاک کرتے ہیں، اور ان کو بلاک کرنے میں صحیح بات ہے جو مزہ اور جو سرور ہے نا وہ بروس لی کی کک کے اندر بھی نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.